لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا كما تحب ربنا وترضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جب نام نامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو محبت بھرے اور ایمانی جذبوں کے ساتھ درود شریف زبان سے پڑھ لیا کرو. زبان پر ہمارے تالے لگ گئے ہیں، ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ دلوں پر تالے لگ جائیں. اس طرح کے کچھ اعمال کرنے سے آج انسان آر محسوس کرتا ہے. کیوں درود شریف کوئی پڑھے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں اور مجھے پڑھنا پڑے. یہی بات آہستہ آہستہ ایمان کی تنزلی کا باعث بنتی ہے. محبت بھرے جذبوں کے ساتھ سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، انسان عجیب ہے. جب وہ غافل ہوتا ہے تو ایسا غافل ہوتا ہے کہ اسے آگے پیچھے پھر کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں. کس طرف کا رخ ہے، آگے پیچھے کیا حالات ہیں، آگے کیا حالات آنے والے ہیں، اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے، دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، اسے اس کا احساس نہیں. اس کی آنکھیں بند، اس کے کان بند، اس کا دل اندھا. انسان اتنا زیادہ غافل ہو سکتا ہے. یہ ایک عجیب شے ہے. انسان اگر یہی کبھی اگر درست ہوتا ہے تو ایسا درست ہوتا ہے کہ نہ معلوم کیسے کیسے بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے. یہی وہ انسان پھر قطب بھی بنتا ہے، یہی غوث بھی بنتا ہے، یہی شیخ الحدیث بھی بنتا ہے، محدث اور مفسر یہی بنتا ہے، پھر نبی بھی یہی بنتا ہے، عالم اور حافظ اور قاری یہی بنتا ہے. نہ معلوم دنیا کے جتنے فنون ہیں اس پر مہارت یہی حاصل کرتا ہے. لیکن جب اس کے تنزلی کے دن آتے ہیں، جب انسان نہیں رہتا، انسانیت کی صلاحیت اپنے اندر وہ پیدا نہیں کرتا، تو یہ انسان گرتے 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 اتنا گرتا ہے کہ قرآن پھر اسے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ لوگ تو لوگ ہیں، یہ انسان تو انسان ہے، ان کو انسان کہنا بھی غلط ہے، یہ تو چوپاؤں سے اور جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. انسان اتنا بدتر ہو سکتا ہے، انسان اتنا غافل ہو سکتا ہے. اتنی سی مختصر بات کرنے کے بعد یہ بتاؤں کہ دیکھو ہم سب نے رمضان گزارا. رمضان گزارنے کے بعد ہم نے سوچا آئندہ رمضان دیکھا جائے گا. ہم آگے یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی دن ایسے رکھے ہیں جو رمضان کے مانند ہیں. Does anybody know which month has completed
and which months have started? Many of us are not even aware of the 12 Islamic months. Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumad al-Ula, Jumad al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, Ramadan, then it was Shawwal, then it was Zilqada. Zilqada is also over, and the final month of the Islamic calendar called Zilhajj is now underway and has already started. May I confirm with you all, today is the 2nd of Zilhajj. Zilhajj is the final month of the Islamic calendar. What is Zilhajj? Who cares? کسے پرواہ ہے ذلحج کیا ہے؟ ذلحج کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ ذلحج کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہاں ہمیں پرواہ ہے کہ کرسمس پیریڈ ہے. It's the very peak time for making money. It's time for Christmas pudding. It's time to watch Christmas films and so on TV. We're all well aware of that. But yet what we are not aware of is exactly what the days of Zilhajj are prepared to offer. What is our duty towards these days? We are not aware. Who cares? یہ میں کہتا ہوں دیکھو انسان غافل بنتا ہے تو کتنا غافل بنتا ہے کہ اسے احساس نہیں کہ ذلحج کیا ہے, کون سا 12واں مہینہ ہے اور ذلحج کے دنوں کا تقاضا کیا ہے. اللہ اکبر. صاحب دل لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ ذوق در ذوق اپنے ملکوں کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر, اپنا لباس چھوڑ کر, اپنی زینت چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, مالی قربانی دے کر, وقت کی قربانی دے کر, جان کی قربانی دے کر, زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے پڑھتے وادیوں سے گزرتے گزرتے مکہ پہنچ رہے ہیں. ہر قسم کی قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کے خاطر ہر کچھ قربانی کا جذبہ ہے, لیکن جو غافل ہیں وہ ایسے غافل ہیں کہ ان کے پاس ذلحج کی فضیلت معلوم کرنے کا وقت نہیں, ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں, مسجد جانے کا وقت نہیں, راہ خدا میں قربانی دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. کیا ہوا ہمارے ایمان کو؟ کیا ہوا ہمارے اسلام کو؟ کیا ہوا ہمارے جذبات کو؟ ہم بالآخر ایسے کیوں ہو گئے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ مسلمان ہونا کیا ہے, ذلحج کا آنا کیا ہے, ذلحج کا تقاضا کیا ہے. غفلت. ایک کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں تو وہ کتنی نہ معلوم 1000-2000 پاؤنڈ کی قربانی, بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل پڑنا, وقت کی قربانی دینا, جان کی قربانی دے کر کہاں دوسرے وطن چلے جانا. یہ عاشقوں کا کام ہے, یہ مومنوں کا کام ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ دیکھو 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ یومیہ فرض فرمائی ہے. کہاں ہے 5 وقت کی نماز کی حاضری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever made wudu from home and he goes walking to the masjid, he is as though he has put on the ihram for hajj and he is attending the hajj. جو آدمی گھر سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے اور مسجد کی طرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا گھر سے احرام پہن کر حج کرنے والا. ہم گھر بیٹھے بیٹھے حج نہیں کر سکتے, ہم گھر بیٹھے بیٹھے احرام نہیں پہن سکتے, گھر بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کی فرض نماز ادا نہیں کر سکتے. بزرگوں مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو سنو. ذلحج کے پہلے 10 دن, the first 10 days of Zilhajj in Islam are a very special period. It's a very special period and it's a very special occasion for all the Muslims around the world. Not only for the pilgrims who will be attending the pilgrimage, for every Muslim around the world. We are under the impression till this day that Ramadan is the only peak period for worship. And there are no any other days besides the month of Ramadan that carries the significance and importance and virtue. This is absolutely wrong. It's our carelessness. It is our negligence. It is our ignorance that we are unaware. That does not mean the reality of and the importance of these days do not lie. Of course they lie.
Let us find out. Let us flick through the pages of the Quran first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Allah opens this surah, Surah Al-Fajr. And in the beginning, in the first part of this surah, Allah swears. Allah takes oath. اس سورہ فجر کی پہلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ چند دنوں کی، چند راتوں کی، چند گھڑیوں کی اللہ قسم کھاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کن گھڑیوں کی قسم کھاتا ہے، کون سی رات اور دنوں کی قسم کھاتا ہے؟ سماعت فرمائے والفجر. Allah says, I swear by the Fajr time. I swear by the morning time. میں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کون سے دن کی؟ فجر کی. The commentators say Allah is swearing by the Fajr time of the 10th of Zilhajj, the Eid day. The Eid day is the 10th of Zilhajj, Eid al-Adha. Allah is swearing by the 10th day of Eid, the 10th day of Zilhajj. میں عید الاضحیٰ کے فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور ذی-الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. And I swear by the 10 nights of Zilhajj. وَلَيَالٍ عَشْرٍ I swear by the 10 nights. Which 10 nights Allah is swearing by? 10 nights of any other month, of any month? No. Allah is swearing by the 10 nights of the month of Zilhajj. Commentators say here. مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. کون سی 10 راتوں کی؟ ذی-الحجہ کے مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. وَالشَّفْعِ and I swear by the 10th day. پہلے تو وہ تھا نا 10ویں ذی-الحجہ کی صبح کی قسم. یہ ہے 10ویں پورے دن کی قسم جس میں قربانیاں ہوگی، جس میں تکبیر تشریف پڑھی جائے گی، جس میں شیطانوں پر کنکریاں برسنے والی ہے، جس میں حلق ہوگا، جس میں قربانیاں ہوگی، جس میں طواف ہوگا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، حج کے بڑے بڑے احکام ہوں گے. اللہ اس پورے مکمل دن کی قسم کھاتا ہے. اس دن کی میں قسم کھاتا ہوں 10ویں ذی-الحجہ کی. والوتر اور میں وتر دن کی قسم کھاتا ہوں. وتر یعنی سات دن کی. 7 دن کون سا مراد ہے یہاں؟ 9ویں ذی-الحجہ عرفہ کا دن. And I swear by the odd day. Which is the odd day? The odd day is the 9th of ذی-الحجہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں کفن پہن کر لو. کفن پہن کر لگو تک میدان کے اندر لوگ حاجی نکل پڑے ہیں. کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے ہے. دھارے مار کر لوگ رو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھڑی کی، اس میدان کی، اس دن کی اللہ قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھاتے ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. And I swear by the night when it goes through different phases. First it's light, slowly, gradually becoming more darker, then darker, then darker. جو رات اپنی منزلوں کو طے کرتی ہے اور سناٹا دنیا کے اندر چھا جاتا ہے. کبھی کچھ اجالا، پھر اندھیرا، پھر اور زیادہ اندھیرا، پھر اور زیادہ اندھیرا، پھر شروق اور اس کے بعد اشراق اور پھر سورج نکلنے کو آتا ہے. مختلف رات اپنی منزلوں کو طے کرتی ہے. اللہ اس گھڑیوں کے اندر بھی جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہنے والے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو غنیمت سمجھتے ہیں. اللہ رات کی منزلوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں حقیقت. وہ کیا آگے حقیقت؟ اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم ثمود کے قصے کو بیان فرماتے ہیں. Allah swears by these days, by these times, and then Allah talks about the story of the people of Ad and Samud. When I want to say something with conviction, جب مجھے کوئی بات مضبوطی سے کہنی ہو یا آپ کو کوئی کہنی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ، تاللہ، باللہ، I swear by Allah. اللہ کی قسم، قسمیں. People say قسمیں. I swear by Allah. ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. جب اللہ کو کسی بات کی کسی چیز کی تاکید کرنی ہو، کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اوقات کی قسم کھاتے ہیں، اللہ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کچھ جگہوں کی قسم کھاتے ہیں، جیسے لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون، تو اللہ کبھی دنوں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً جب اللہ کچھ راتوں کی اور دنوں کی قسم کھائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت میں وہ بہت بڑی ہوگی، تب اللہ نے قسم کھائی۔ جیسے ہمارے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اسی طریقے پر اللہ کے نزدیک جب کوئی گھڑیاں، کوئی دن اور رات ایسے مبارک ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کی قسم کھاتے ہیں۔ جب اللہ نے ان گھڑیوں کی قسم کھائی، اسی سے بات واضح ہو گئی کہ یہ ایام، یہ 10 راتیں، یہ 10 دن، یہ 9ویں ذی الحج، یہ 10ویں ذی الحج، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ when we look through the books of hadith, we find in the Bukhari, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. There are no days in which the ibadat is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the ibadat of the first 10 days of Dhul Hajj, besides the month of Ramadan. Besides the month of Ramadan, if there is any ibadat that is most beloved in the sight of Allah of any day throughout the year, then it is the ibadat of the first 10 days of Dhul Hajj. When Prophet sallallahu alayhi wa sallam said this to Sahaba, the Sahaba said, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, O Prophet of Allah, jihad performed on other days, is that not even more nobler and more beloved in the sight of Allah than the a'mal of the 10 days of Dhul Hajj, like Qurbani, sacrifice of the animal, reading takbir tashriq, or say for example offering your salat and so on? Even not jihad is better than these a'mal. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, not even a normal jihad can beat sacrifices of the days of Dhul Hajj and the a'mal of Dhul Hajj, except إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. ہاں کوئی ایسا جہاد ہے کہ جس جہاد کے اندر جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، جان لڑا دی، مال بھی لٹا دیا، نہ جان واپس آتی ہے گھر، نہ مال واپس گھر آتا ہے، جان آتی ہے تو مردہ ناش آتی ہے۔ کہاں گئی جان؟ اللہ کے راستے میں۔ کیا ہوا خون کے فواروں کا؟ اللہ کے راستے میں۔ کہاں گیا مال؟ اللہ کے راستے میں۔ تو ایسا جہاد تو پھر ذی الحج کے 10 دنوں کے اعمال سے بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ عام جہاد بھی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجہ يعدل كل صيام منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد وہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ کتنے محبوب ہیں؟ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی ذی الحج یا دوسری یا تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں ذی الحج کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 10th of Dhul Hajj, you're not supposed to fast. It's fast. It's not allowed. It's Eid day and day of eating and drinking, and therefore you don't fast. But the first 9 days of Dhul Hajj, fasting on any of these days, one fast is equivalent to the fasting of the whole year. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَعْدِلُ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کے اندر کسی بھی ایک رات کا قیام، رات کو جاگ کر تہجد پڑھنا، عبادت کے اندر مصروف رہنا، یہ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ If you allow me, I will say in my own words, the first 10 days of Dhul Hajj is a mini Ramadan. Ramadan is a complete Ramadan of 1 month. Yet after 2 months or so, Allah gives us another mini Ramadan, and that is the first 10 days of Dhul Hajj. Today is already, brothers, the 2nd of Dhul Hajj. But look at the state of our salat. Brothers, the good people who have Iman and Islam, they are fasting these days. Do you know that? They are completing the whole Quran, try to finish the whole Quran in 10 days. لوگ اعتکاف کا، لوگ روزوں کا، نمازوں کا، تہجد کا، قیام کا اہتمام فرماتے۔ ہمیں کیا پتہ ہی نہیں، ہمیں ذلت شروع ہوا۔
इसलिए तमाम से गुजारिश है, let us all be aware of our duties, what exactly our duties are. That today is the 2nd of Zilhaj, the whole first 10 days of Zilhaj, brothers, are of great merit, and at least to a minimum, everybody should be offering their 5 daily salat. That is a normal duty that we should be carrying out throughout the day. But yet, at least, कम अज कम जिलहज के पहले 10 दिनों में तो 5 नमाज का एहतिमाम करो. कितना काम करोगे, कितना कमाओगे, खुदा की कसम कमा कर लोग कब्र के अंदर रो रहे हैं, अजाब हो रहा है, कमा कर गए, क्या समेट कर गए, लेकिन अजाब के अंदर है. बहुत कुछ लोग ऐसे थे दुनिया के अंदर खाली हाथ थे, कफन ही कपड़ा उनका था, जो लिबास था वही कफन की शक्ल में लेकर पहन कर चले गए, लेकिन आज वहां हर किस्म की जन्नत की नेमतों के मजे उड़ा रहे हैं. इसलिए बुजुर्गों, आहिस्ता आहिस्ता आमाल की तरफ हमें कदम बढ़ाने चाहिए. हमें एहसास तक नहीं है कि जिलहज के दिन शुरू हुए और हमें क्या करना चाहिए. जिलहज के पहले 10 दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं. सबसे गुजारिश है, नमाजों का इस्तेमाल करो, कुरान पढ़ो, रोजों की ताकत अल्लाह दे सके, रोजे रखो. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि विंटर के अंदर रोजे रखना ये गनीमत है. सियाम शिजा गनीमा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि विंटर के अंदर रोजे जो है ये गनीमत है, इसलिए कि सुहूर ही 6:30 बजे होती है. सुहूर इज अप्रॉक्सिमेटली 6:15 or something like that, and then fast break only at 4:45. May Allah subhanahu wa ta'ala, brothers, give us all the strength and the ability to make the best of the first 10 days of Zilhaj. 2 days already, second, we're only left with another 8 days. Value the period of these 8 days. Populate the masjid, come along to the masjid and make your salat. If Allah gives you tawfiq, brothers, also fast. Jazakumullah. If anybody wants to do their sunnah very quickly, 2-3 minutes, I can do your sunnah.